الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے مجرب ترین عمل بتانے والے ہیں جن کے ذریعے سے آپ کان کے درد دور کر سکتے ہیں. آپ اپنے کان کے لیے بھی سرسوں کا تیل دم کر کے ان پر دم کرے اور اپنے کان میں ڈالے. اگر آپ کے کان میں درد ہے یا کسی کے بھی کان کے لیے آپ دم کر کے دیں گے، انشاءاللہ یہ کام کرے گا اور یہ 100% کام کرے گا، کیونکہ ان میں سے ایک جو عمل ہے وہ ایک صحابی کا عمل ہے جو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں. وہ عمل انشاءاللہ آخر میں آپ کو ملے گا، اور اس سے پہلے جو ہے 4 اور مجرب عمل ہے جو ہمارے استاد صاحب اور ہمارے بڑے حضرات کی اجازت سے ہمیں ملے ہیں، اور ہم جو ہے ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں. اسی طرح کے بہترین وظائف اور مسائل کے لیے جو ہے آپ ہمارے چینل اسلامک وظائف اور مسائل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم آپ کو بہترین عمل بتا سکیں جن کے ذریعے سے آپ اپنے دینی اور دنیاوی کام کر سکو. قرآن جو ہے ایک عملیات کے طور پر قرآن کو استعمال کیا جاتا ہے. عامل لوگ استعمال کرتے ہیں کسی درد کی وجہ سے، کسی بیماری کے لیے بھی قرآن جو ہے قرآن کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے. اور ایک ہے اپنے زندگی میں اس کا عمل لانا، اس کے ظاہر پر عمل کرنا. یہ جو عملیات ہے اس کے باطن سے لیے گئے ہیں، جو ہے چھپے راز ہے جن کو جو ہے عملیات والے چھپاتے ہیں، اور اکثر لوگ جو ہے یہ عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں برکت ڈالا ہوا ہے، اس کی برکت سے، اجازت کی وجہ سے یہ لوگوں میں جو ہے اثر کرتے ہیں. اور کان کے درد کے لیے میں نے خود الحمدللہ اس کو دم کیا ہے، اور حال ہی میں جو ہے میرے بھائی کے کان میں درد تھا. پہلے بھی درد ہوا تھا تو میں نے ان کے کان میں یہ عمل کر کے دم کیا، اور میں بھی الحمدللہ ایک عالم دین ہوں، حافظ قرآن ہوں، اور استاد کی اجازت سے میں یہ دم کرتا ہوں. تو بھائی کے کان کا درد فوراً ٹھیک ہو گیا، اور یہ عمل میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، اس وجہ سے اس ویڈیو کو میں نے بنایا ہے. اور سب سے پہلا عمل جو میں آپ کو بتانے جانا ہوں، اگر کسی کے کان میں درد ہو تو یہ آیت سرسوں کے تیل پر پڑھ کر کان میں ٹپکایا جائے، درد جاتا رہے گا. آیت یہ ہے، آپ میرے ساتھ پڑھیں: ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ لفظ عنہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں لکھائی میں ذرا غلطی آیا ہوا ہے، کتاب کے اندر سے میں نے لیا ہے یہ. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ اس لیے میں نے آہستہ آہستہ پڑھا تاکہ آپ میرے ساتھ پڑھیں. اب میں ایک ساتھ پوری آیت پڑھتا ہوں قرآن مجید کی. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اس آیت کو آپ پڑھیں اور سرسوں کے تیل پر دم کریں، اور 1-2 قطرے جو ہے مریض کے کان میں ٹپکائے، انشاءاللہ جو ہے اس کا درد جاتا رہے گا. اور برائے مہربانی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تبھی آپ کو اجازت ہے، خصوصی اجازت ہے. اس کے لیے آپ کمنٹس میں ہم سے دم کا اجازت لے لیں. اور دوسرا جو ہے عمل ہے، جس کے کان میں درد ہو اس کے اسم باری تعالیٰ یا سمیع 21 مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ شفا ہوگا. کسی کے کان میں درد تھا یا آپ کے کان میں درد تھا، اور 21 مرتبہ آپ یا سمیع یا سمیع یا سمیع پڑھیں اور دم کریں، انشاءاللہ جو ہے یہ درد جاتا رہے گا. اس دم کی بھی اجازت ہے ہمارے سبسکرائبرز کو، اور کمنٹس میں جو اجازت لیں گے انشاءاللہ ان کو بھی ہم اجازت دیں گے. اور تیسرا جو عمل ہے، کسی کے کان میں درد ہو تو یہ دعا پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ تعالی درد جاتا رہے گا. مجرب عمل ہے، مجرب سے مطلب جو ہے یہ آزمایا گیا ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیت سے لیا گیا ہے جو ابھی میں نے تلاوت کیا شروع میں ویڈیو کا، یہی آیت ہے. آیت کا جو ہے ایک لفظی معنی ہوتا ہے، ایک اس کا تفسیر ہوتا ہے، ایک اس کا عملیات کا عمل ہوتا ہے. عملیات جو ہے
ترجمے سے اور تفسیر سے نہیں لیا جاتا، اس کا جو ہے الگ طبقہ ہوتا ہے عملیات کا. یہ عملیات کے اعتبار سے جو ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کان کے درد کے لیے یہ دم کیا جائے گا. اور یہ ہے كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. یہاں آیت کے درمیان میں آپ وقت بھی کر سکتے ہیں. كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. اب تیسرا مرتبہ پھر سے پڑھتا ہوں. كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا أذنيه وقرا. صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں. فبشره بعذاب أليم. تلفظ قرآن مجید کا بہت لازمی سیکھنا چاہیے اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے قرآن مجید کو، تبھی انشاءاللہ اس کے اثرات زیادہ ہوں گے. یہ آپ پڑھیں گے اور دم کریں گے انشاءاللہ مریض پر کان میں اس کے خصوصاً انشاءاللہ وہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا. اس کے لیے بھی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب کیا آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو ہم نے اجازت دے دیا سمجھو اس عمل کا، اور نیچے آپ کمنٹس میں اجازت مانگیں گے تو بہتر ہوگا. اور چوتھا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے کان میں درد ہو تو یہ آیت کلائی شدہ تانبے کی تشتری پر کے گندینا سے لکھ کر شہد سے دھو کر وہ شہد آگ پر پکایا جائے اور پھر اس کے کان میں ڈالا جائے. انشاءاللہ درد جاتا رہے گا. نہایت مجرب ہے، یہ بہت ہی مجرب ہے. اس کو اسی چیز پر جس طرح بتایا گیا ہے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، تانبے کا جو ہے تشتری ہوئے اس پہ آپ لکھ لیں اس کو، اور ارک کے گندینا سے اس کو دھویا جائے. گندینا، ارک کے گندینا جو ہے آپ کو جو ہے حکیموں کی دکانوں میں ہر جگہ مل جائے گا. اس کو آپ لکھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے ارک کے گندینا سے اس کو جو دھوئیں گے، اور شہد جو ہے شہد سے اس کو دھو کر اور پھر شہد کو آگ پر پکائیں گے اور پھر اس کو کان میں ڈالیں گے جس طرح ابھی میں نے بتایا. اور وہ آپ کے سامنے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے. میں ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والبصر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. یہ آیت صحیح ہے. یہ آیت آپ کو سورہ آل عمران کے جو ہے دوسرے تیسرے صفحے میں جب سورہ آل عمران شروع ہوتا ہے تو وہاں پر آپ ڈھونڈیں، آپ کو مل جائے گا. اگر آیت کا آپ نشاندہی کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں آپ بتا دیں، ہم آپ کو آیت کا بھی بتا دیں گے کہ فلانا آیت فلانا جگہ میں ہے. انشاءاللہ آپ اس سے قرآن مجید سے دیکھ کر تسلی سے اچھی طرح سے حرکات سکنات کو دیکھ کر لکھیں گے تو انشاءاللہ بہترین ہوگا. یہ نہایت مجرب ہے، یعنی سب سے زیادہ مجرب ہے. یہ آپ لکھیں گے، پہلے وہ عمل کریں، اگر ان میں اثر نہیں نظر آئے تو اس میں ضرور آگے. ان میں سے جو بھی آپ کی زبان پر زیادہ اثر کرے آپ اسی سے ہی کام چلا لیا کریں. آخری عمل جو بہترین عمل ہے، پانچواں عمل ہے، جو حضرت صحابی حضرت عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن ثابت سے مروی ہے کہ ایک شخص کے کان کے اندرونی حصہ میں مچھر گھس گیا جس کی تکلیف سے وہ شخص دن رات پریشان رہنے لگا اور اس کا سکون جاتا رہا. اس کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک صحابی نے ارشاد فرمایا کہ 3 مرتبہ یہ دعا سرسوں کے تیل پر پڑھ کر کان میں ڈالو، انشاءاللہ تعالی تمام تکلیف دور ہو جائے گی. اور وہ دعا یہ ہے، یہ نیچے جو دعا لکھا ہوا ہے یہی دعا ہے صحابی نے جو کیا ہے عمل. وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے یہ پڑھنا ہے، یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو اخرج البعوضۃ من اذن. یہ آپ نے پڑھنا ہے. صحیح ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے. اور سرسوں کے تیل پر جو عام سر پر لگایا جاتا ہے، عام تیل ہے، اس میں سرسوں کا تیل ہو تو زیادہ بہتر ہے. اس تیل پر جو ہے آپ دم کریں اور تکلیف والے کے کان میں، جس کے کان میں تکلیف ہو رہی ہے اس میں ڈال دیں. انشاءاللہ اگر اس میں کوئی جانور ہوگا، مچھر ہوگا، کچھ بھی ہوگا، یا وہ مرا ہوا بھی نکلے گا، اس کا درد ختم ہو جائے گا. اگر کوئی چیز گھسا ہوا تھا، زندہ تھا، وہ باہر نکل آئے گا انشاءاللہ. یہ مجرب عمل ہے اور صحابی کا بتایا ہوا عمل ہے. اس میں سب سے زیادہ اثر پایا جائے گا.
آپ اسی کو کریں، اور یہ بہت ہی آسان الفاظ، ان کو یاد کر لے یا ویڈیو کا اسکرین شاٹ لے لے اور یہ اپنے پاس محفوظ رکھے اور خود بھی یہ عمل کرے اور دوسروں کو بھی کرے۔ اور اس کی اجازت ہے آپ لوگوں کو، خصوصاً ان لوگوں کو جو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ویڈیوز کو اکثر دیتے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور کمنٹس میں ہم سے اجازت مانگتے ہیں، خصوصی اجازت انہی کو ہے، اور باقی عام مسلمانوں کو ہم عام اجازت دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے، اور اس عمل کے بتانے کا مقصد جو ہے مسلمانوں کی خدمت ہے، خدمت خلق ہے، اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیوز کو دیکھتے رہے اور آگے بھی شیئر کرے تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام درد اور تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔